بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو گردے کی پتھری کے بارے میں کچھ احتیاطاً اس کا علاج بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں کو آپ استعمال نہ کر کے پتھری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس دور میں گردوں میں جو پتھری ہے بہت ہی زیادہ اکثریت میں لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جس میں یہ شکایت نہ ہو، یا تو اس کے گردے میں پتھری کی شکایت ہوگی، یا گردے میں سوزش ہوگی، یا پیشاب کا رک جانا، یا اس طرح کی بے شمار بیماریاں گردوں میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان آیا روز کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ تو یہ میں نے اس پر پہلے بھی اپنی 2 ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس کس وجہ سے گردے میں پتھری ہوتی ہے۔ اب آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے پتھری ہوتی ہے، اور وہ چیزیں آپ استعمال نہ کر کے اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ تو میرا یوٹیوب چینل آپ اس کو دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو آپ لائک بھی کریں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا گردے اور مثانے میں پتھری کیوں ہوتی ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے، اور کون سی غذا ہم جو کھاتے ہیں اس سے پتھری ہو جاتی ہے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ ہمیں پتھری نہ ہو۔ پتھری گردے یا مثانے سے اگر ہے تو اس کو کیسے نکالنا ہے، تو یہ میری باتیں آپ غور سے سنیں، اس کے ایک ایک لفظ پر آپ اس ترتیب پر عمل کریں تاکہ اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکیں۔ جب ہم اپنے گھروں میں بہت سی ایسی سبزیاں لاتے ہیں جس میں مختلف سبزیاں ہیں، کڑم ہو گیا، پالک ہوگا، اسی طرح بے شمار جس طرح آلو ہے، گوبھی ہے، میتھی ہے، یا مختلف قسم کے ساگ وغیرہ، یہ سبزیاں جب ہم گھروں میں پکاتے ہیں تو اس میں 100% پتھری جو مثانے یا گردے میں ہونے کا چانس بن جاتی ہے۔ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ ایسی سبزیوں میں پتھر یا ایسے پتھریلے ذرات اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس پر سبزی کو ہم اچھی طرح دھوئیں نہ، یا اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو ایسا کچھ طریقہ کریں جس سے اس کے اندر سے یہ پتھر کے ذرات یا ایسی چیزیں وہ ختم ہو جائیں، تو اس میں یہ چیزیں عموماً ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ اس میں ایک ایسا مواد ہوتا ہے جو کہ ہم جب ان سبزیوں کو پکاتے ہیں تو وہ ہمارے گردے یا مثانے میں وہ مواد چلا جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اکٹھا ہو کر اس کے اندر پتھری بنا لیتا ہے۔ یعنی تھوڑے تھوڑے ذرات جو ہوتے ہیں وہ جب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک پتھر کی شکل اختیار کر کے وہ گردے کے اندر پتھر پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور اس میں جس طرح ایک مثال کے طور پہ پلاسٹک کا برتن ہو گیا، سلور کا برتن ہوا، اس طرح ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہمارے جسم کے اندر ایسی بے شمار بیماریاں پھیلتی ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے بھی پتھری کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مٹی کا برتن استعمال کریں۔ اس کے علاوہ چاول کھانے سے بھی پتھری بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ چاول اور اس کے اندر بہت سی مٹی اور پتھر کے ذرات ہوتے ہیں، جو ہم چاول پکاتے ہیں اور ان چاول کھاتے ہیں تو چاولوں کے اندر جو باریک پتھر ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جو ہمارے گردے اور مثانے میں پتھری بنانے کا سبب بنتے ہیں۔ میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے اپنے گردے اور مثانے کے پتھر کو بغیر آپریشن نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے
آپ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، خاص کر سردیوں میں پانی بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ گرمی میں تو ویسے بھی بندے کو پیاس بہت لگتی ہے، وہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے، لیکن سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں۔ تو جن کے ساتھ بھی گردوں کا کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے تو سردیوں میں ان کے دردوں میں شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں، وہ پانی کم استعمال کرنے کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ تو آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے پانی کو استعمال کرنا ہے۔ اس ایک گلاس آپ پانی میں نیمبو کے رس لیں اور اس کو ایک گلاس پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈالیں۔ مثال کے طور پہ 2-3 دانے نیمبو کے لیں، 1 گلاس پانی میں ان کو نچوڑیں۔ نچوڑنے کے بعد آپ سیب کا جو سرکہ ہوتا ہے وہ سرکہ لیں، 1-2 چمچ وہ بھی اس میں ڈال دیں، یا اس میں ضرورت 1 چمچ ڈالیں۔ تو آپ روزانہ 1 گلاس ایسا پئیں جس میں جو نیمبو ہوتا ہے اس کے اندر فولاد، اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پر گردے اور مثانے کے اندر سے پتھری کو توڑ کر باہر نکال دیتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پتھری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا ہے تو آپ روزانہ کم از کم 7-8-10 گلاس پانی کے ضرور پئیں۔ اس کے علاوہ 1 کپ پانی میں 1 دانہ نیمبو اور 2 چمچ زیتون کا تیل مکس کر کے صبح و نہار منہ پئیں، اور صرف 10 دن تک آپ اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں تو اس سے آپ کے گردے اور مثانے کی پتھری ٹوٹ کر فوری طور پر باہر نکل جائے گی۔ اب دیکھیں، تھوڑی سی آپ نے محنت کرنی ہے، تھوڑی سی مشقت کرنی ہے۔ اگر اس ترتیب سے آپ اپنا علاج کریں تو اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ جن لوگوں کو گردوں کی تکلیف ہوتی ہے ان سے آپ پوچھیں کہ گردے کی تکلیف کی شدت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو جائے، وہ روئی پتھری چل کر اگر پیشاب کی نالی میں آ جائے تو اس بندے پہ جس طرح قیامت بپا ہو جاتی ہے، اس کو اتنی تکلیف، اتنی اس کی شدت ہوتی ہے کہ اس کو برداشت کرنا بھی اس کے وس کا کام نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ اس ترتیب سے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس طرح اپنا علاج کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کے اندر آپ کے گردے میں پتھری بنے ہی نہ۔ تو آپ اس کا اپنے لیے آپ بہترین علاج بھی کر سکتے ہیں، اور پتھری نہ بنانے کی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ زندگی ہوئی تو پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔